جو ہے وقت نماز کے بارے میں چند احکام بیان ہوں گے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے، اکثر شہروں میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ 12 بجے نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر اب 12 بجے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ مثلا دن کے 1 بجے انہوں نے جو ہے اسے مقرر کیا ہوا ہے، فکس کیا ہوا ہے کہ 1 بجے نماز ظہر، تو اب وہ عادی ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ 12:30 بجے فکس کر چکے ہیں، تو پھر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انہی اوقات میں نماز ظہر کا وقت ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ کسی بھی نماز کا وقت آپ سال 12 مہینے فکس نہیں رکھ سکتے۔ سال 12 مہینے میں جو ہے نمازوں کے اوقات بدلتے رہتے ہیں، اوقات میں کمی واقع ہوتی ہے، کبھی جو ہے وقت بڑھتا جاتا ہے اوپر کی طرف، کبھی نیچے کی طرف۔ مثلا بعض جو ہے علاقوں میں، پنجاب میں 1 بجے نماز ہوگی، اذان بھی دے دیتے ہیں، 1 بجے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور پورا سال یہی سلسلہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے شہر میں جو ہے کم از کم جو ہے وہ 12:15 بجے آخری وقت ہے، سب سے کم جو ہے وقت کم 12:15 بجے، اور پھر یہ بڑھتا جاتا ہے تا 1:45 بجے تک۔ پورے سال میں نماز ظہر کا وقت ہے، یعنی کبھی 12:15 بجے ظہر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے کبھی 1:45 بجے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ پھر سال کے چند مہینوں میں یہی وقت کم ہوتا جاتا ہے، 1:45 سے کم ہوتے ہوتے 12:30، پھر کم ہوتے ہوتے 12:15 تک یہ وقت پہنچ جاتا ہے، ظہر کا وقت۔ اسی طرح تمام شہروں میں اسی طرح سے مقرر نہیں ہے کہ آپ فکس کریں۔ ممکن ہے کسی جگہ سال میں 1 بجے نماز ظہر کا وقت داخل ہو جائے، اور وہاں پہ سال میں ایک دفعہ مثلاً جو ہے یا 12:30 بجے یا مثلا 1:30 بجے یہ وقت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا کہیں پر بھی آپ نمازوں کے اوقات کو اس طرح فکس نہیں کر سکتے، اور تو لہٰذا نمازوں کو ان کے اپنے اوقات میں بجا لانا چاہیے۔ صبح کا وقت، ظہر کا وقت، عصر، مغرب، عشاء کا وقت، انہیں اپنے اپنے اوقات میں بجا لانا چاہیے۔ تو لہٰذا وقت مقرر نہیں ہے ان کے لیے، لہٰذا سردیوں میں کوئی اور وقت ہے، گرمیوں میں کوئی اور وقت ہے، لہٰذا نمازوں کو ان کے حقیقی اوقات میں پڑھنا چاہیے۔ حقیقی اوقات کون سے اوقات ہیں؟ مثلا نماز فجر اول صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک۔ جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں جب طلوع فجر صادق ہوتا ہے، جسے فجر دوم بھی کہا جاتا ہے، چونکہ فجر صادق سے پہلے ایک فجر کاذب بھی ہے، جو ہے اسے کبھی صبح کاذب کہا جاتا ہے یا فجر کاذب کہتے ہیں، چونکہ صبح صادق سے پہلے مشرق کی طرف ایک روشنی پھیل جاتی ہے معمولی سی، پھر وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسے صبح کاذب یا فجر کاذب اس کے بعد پھر روشن ہو جاتا، مشرق کا جو ہے مشرق کی طرف روشنی پھیل جاتی ہے، وہ صبح صادق ہے۔ جب وہ روشنی پھیل جائے، مشرق کی طرف نمایاں ہو جائے، اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب، اس شہر میں جو طلوع آفتاب کا وقت ہوگا اس وقت تک نماز فجر کا وقت ہے۔ تو یہ بھی ہر شہر میں مختلف ہے، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے اوقات ہر شہر میں مختلف ہے۔ اور اسی طرح ظہر کا وقت کب داخل ہو جاتا ہے؟ جب اس شہر میں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس شہر میں آفتاب نصف النہار سے یعنی آدھے دن گزار کر مغرب کی طرف مائل ہو جائے، تو اول ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نشانی زمین پر کیا ہے
اس کی نشانی زمین پر یہ ہے کہ آپ ایک شاخص زمین میں گاڑ دیں، یعنی ایک جو ہے سیدھی لکڑی یا کوئی ڈنڈا جو ہے یا کوئی سیریا آپ زمین میں گاڑ دیں بالکل سیدھ میں. تو اول ظہر میں جو ہے جب صبح ہوتی ہے تو اس ڈنڈے کا یا اس شاخص کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے. سورج چڑھتا جاتا ہے، یہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے. جب نصف النہار تک سورج پہنچ جاتا ہے تو یہ سایہ آخری حد تک کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے. پھر جب سورج مغرب کی طرف آدھے دن گزار کر مائل ہو جاتا ہے، یہ سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو، یہ اول ظہر کا وقت ہے، اول ظہر کا وہی وقت ہے. اور اس کے بعد جب آپ 4 رکعت نماز پڑھیں یا 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت اول ظہر سے گزر جائے، اس کے بعد مشترکہ وقت شروع ہو جاتا ہے نماز ظہر اور عصر کا. اور یہ کب تک جاری رہتا ہے؟ جب غروب آفتاب میں، اسی شہر میں غروب آفتاب میں جب 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت رہ جائے تو مشترکہ وقت ختم ہو جاتا ہے. وہ جو 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت رہ گیا وہ مخصوص نماز عصر ہے، نماز عصر کا مخصوص وقت ہے وہ آخری. پھر اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے. تو جب نصف النہار سے سورج مغرب کی طرف جائے اور پھر تا غروب، یہ ظہرین کا وقت ہے. اسی طرح مغربین کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد جو ہے مشرق کی طرف ایک سرخی اوپر کو اٹھتی ہے. سورج ادھر مغرب میں داخل ہو جاتا ہے، اس طرف سرخی پیدا ہو جاتی، وہ سرخی بڑھ کے آپ کے سر سے آگے گزر جاتا ہے تو وہ اول مغرب کا وقت ہوتا ہے. یہ اول مغرب جب ہو جاتا ہے، ہوا تھوڑی سی تاریک ہو جاتی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ہماری اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو 3 رکعت نماز پڑھنے کا وقت، یہ مخصوص نماز مغرب ہے. پھر اس کے بعد مشترکہ وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب اور عشاء کا، تا ان کی آدھی رات تک. آدھی رات میں 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت باقی رہے تو وہ وقت مخصوص نماز عشاء ہے. اور جب آدھی رات ہو جائے تو پھر مغرب اور عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کچھ اختلافی مسائل، حضرت آیت اللہ سستانی وغیرہ فرماتے ہیں جو لوگ غفلت میں رہے، سوئے رہے، بھولے رہے، وہ پھر فجر تک بغیر نیت ادا و قضا کے پڑھیں نماز ظہر اور نماز مغرب اور عشاء کو. کہ مثلا آدھی رات گزر گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا، بھولے سے رہ گیا، سوئے رہا، یا مثلا کسی طرح مجبوری میں رہ گیا تو آدھی رات گزر چکا، ابھی آپ کیا کریں، قضا پڑھیں یا ادا؟ انہوں نے فرمایا بغیر ادا قضا کی نیت کر کے پڑھے. میں 3 رکعت نماز مغرب بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ. ادا یا قضا کہتے ہیں اس کو نکالو، کہتے ہیں وہ پتہ نہیں ہے، میں نے اس کی نیت کے بغیر پڑھنی ہے. آپ حکم یہی ہے، نماز مغرب بھی اسی طرح پڑھے، نماز عشاء بھی. تو لہٰذا جو ہے گھڑیاں یہ معیار نہیں ہے نماز کے لیے. نمازوں کو ان کے اصلی اوقات میں پڑھنا چاہیے، جو ہے دن کے وقت اور صبح کے وقت اور مغرب کے وقت. جب ان کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنی چاہیے. آپ اپنی گھڑیوں میں فکس نہیں کر سکتے.